الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم رمضان المبارک کی اس عظیم رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں بلکہ یہ وہ عظیم رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ بنایا ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں بھی بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے تاکہ سب اس مبارک رات کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی عام طور پر یہ رات ان راتوں میں ہوتی ہے 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو بھی ہم اس کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بعض علماء نے لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ایک خاص سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، دل میں عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور اگلی صبح سورج بغیر تیز شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی علامات کو پہچاننے میں نہیں بلکہ عبادت کرنے میں ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس رات کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مبارک رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی تھی جو لیلۃ القدر میں پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہ بھی کر سکے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں بلکہ اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات سچی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یا آپ کے بچے قرآن کریم ناظرہ اور تجوید کے ساتھ ترجمہ تفسیر بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری آن لائن قرآن کلاسز بھی موجود ہیں۔ اگر آپ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹک ٹاک آئی ڈی اور انسٹاگرام آئی ڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہبات القرآن 0192۔ وہاں سے آپ کو آن لائن قرآن کلاسز کی مکمل معلومات مل جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک گزارش ہے کہ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی بیانات آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔